ہم ہر سال محرم جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا دکھ کا مہینہ ہے، بڑے افسوس کا مہینہ ہے، اور پھر پہلے 10 دن خاص طور پر ہمارے تمام ذرائع ابلاغ پر اور ممبر و محراب میں بھی سوائے اس بات کے اور کوئی بات مشکل سے ہوتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی تصور ہے یا اس سے ہمیں جو سبق لینا چاہیے اس کی طرف ہم عموماً توجہ نہیں کرتے۔ یعنی ایسا ایک تاثر پیدا کر دیا گیا ہے یا پیدا ہو گیا ہے، میں کسی کو الزام نہیں دیتا، کہ جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے اس نیت سے نکلے تھے کہ حق ہمارا بنتا ہے ملک کے اقتدار پر، خلافت اسلامیہ پر، اس کو یزید نے چھین لیا ہے تو میں طاقت سے زبردستی اسے واپس لینا چاہوں گا، تو اس سے اقتدار چھین کر اس کو معزول کر کے یا اس کو قتل کرنے کے بعد آپ اس اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے، اس لیے آپ وہاں سے نکلے۔ تو یہ گویا اقتدار کی ایک لڑائی تھی۔ ہمارا بگڑا ہوا ذہن تو کھلم کھلا یہ بات کہنے لگا ہے کہ نہ جانے اس کو اہمیت کیوں اتنی دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی پر سے اقتدار آ گیا، جبکہ دوسرا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ اقتدار پر ہمارا حق ہے، ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی موجودگی میں کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اقتدار پہ فائز ہو، تو وہ اپنا حق لینے کے لیے نکلے۔ لیکن یہ اتفاق ہے کہ جس کے پاس طاقت تھی، ظاہر ہمیشہ طاقت والا ہی کامیاب ہوتا ہے، ان کے پاس تو سوائے حق کے دعوے کے اور کچھ نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، تو جس کے پاس طاقت تھی اس نے طاقت مانگنے والے کو قتل کر ڈالا۔ اور یہ دنیا میں پہلا واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے کہ جب بھی کسی نے طاقتور سے اپنا مطالبہ کیا ہے حق کا اور بغیر طاقت کے کیا ہے، تو پھر طاقتور ہمیشہ غالب آتا ہے، تو جو کمزور ہوتا ہے وہ مظلومیت کی موت مارا جاتا ہے۔ یہ تصور سیدنا حسین کی اس قربانی کے بارے میں بہت ادھورا ہی نہیں بلکہ بہت ظالمانہ ہے، بہت غلط۔ آپ لوگ اندازہ کریں کہ اگر ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس اتنی بڑی مملکت کو، کہ جو میرے خیال میں اس وقت شاید پوری دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی اور اس کے بعد پر اس میں مزید اضافے ہوئے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو، کہ جبکہ عیسائی مملکتوں میں شاید ہی کوئی ایسی ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو، ورنہ وہ عام طور پر باج گزار تھے اس مملکت کے، کہ میں 70-72 افراد کو ساتھ لے کے نکلوں، ان میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہو، عورتوں کی ہو، کل 72 ہی افراد تھے، اور یہ آپ کے علم میں شاید ہے یا نہیں کہ صرف 36 افراد تھے جو لڑنے کے قابل تھے، باقی تو عورتیں تھیں، بچے تھے۔ اب 36 افراد، 36 جنگجو آدمی کو لے کر ساتھ، چاہے وہ اپنی ذات میں کتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، وہ اگر نکلتی ہے اس اقتدار کو چھیننے کے لیے، تو کوئی فاتح العقل آدمی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے۔ جب بھی آپ اقتدار سے لڑائی لڑنے کے لیے گھر سے نکلیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، اسلحہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، افرادی قوت آتی ہے، فوج آپ کے ذہن میں اترتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی فوج ہے، میں اپنے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد لے کے فوج کی جاؤں گا تو تبھی میں ان سے مقابلہ کر سکوں گا۔ ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں، میں صرف تلوار اور نیزہ لے کر اور اونٹ پہ سوار ہو کر بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا ہوں، تو کیا دنیا کو آدمی تصور کر سکتا ہے کہ یہ لڑائی کیسے ہے؟ اس کو سیدنا حسین کا اس طرح سے اپنے گھر سے نکلنا کہ جس میں صرف 36 افراد، وہ بھی جنگجو نہیں میں کہتا انہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ تلوار چلا سکتے تھے، اور ہر عرب تلوار چلانا جانتا تھا، وہ اس عمر میں تھے کہ وہ چاہتے تلوار چلا سکتے تھے، کسی کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی آخر اتنی بڑی تعداد جہاں کوفے میں جا رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ان کا راستہ روکنے کے لیے حرب بن یزید آیا ہے تو اس کے ساتھ بھی 1000 سپاہی تھے، اور جب آپ کربلا میں تشریف لے گئے ہیں تو جو لوگ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آئے بلکہ روکنے کے لیے آئے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، یہیں آپ سرنڈر کر جائیں اور آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیں گے، ان کی تعداد بھی 4000 تھی۔ اس سے پیچھے کتنی فوج تھی اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ 5000 فوج 36 آدمی کا ان کا راستہ روک سکتے تھے۔ یعنی ان کو قتل کرنے کے بعد کیا امام حسین پہ دمشق میں قبضہ کر لیتے؟ ابھی تو یزید تو بہت دور تھا، یہ تو عبید اللہ بن زیاد کا معاملہ تھا جو کوفے میں یزید کا حکمران گورنر تھا، سب سے پہلے مرحلہ اس کے ساتھ طے تھا، تو وہ اس نے 5000 فوج بھیجی، تو یہ 5000 کا مقابلہ بھی ظاہر ہے
کہ کسی طرح بھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نتیجہ نکلا اس سے زیادہ مختلف نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا حسین گھر سے لڑائی کے ارادے سے، بغاوت کے ارادے سے، اس ملک کو توڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ورنہ یہ سمجھا ورنہ یہ بات بابر کرنی پڑے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مدبر ترین آدمی تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، انہوں نے نبوت کی گود میں پرورش پائی تھی، اور انہوں نے کیسی کیسی لوگوں کی آنکھیں دیکھی تھی، ان سے بہتر تو شاید اس دور میں کوئی آدمی نہیں تھا، نہ اتنا کوئی زیرک آدمی میں نظر آتا ہے، تو کیا ان کی زیرکی، ان کی تدبیر یہ تھی جو ہم دیکھتے ہیں؟ اس لیے صاف سیدھا طریقہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہی صحیح بات بھی ہے کہ آپ اس لیے نہیں نکلے تھے کہ میں زبردستی یزید سے اپنا اقتدار واپس لے لوں، اور نہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اقتدار کا جائز حقدار ہوں، یہ دعویٰ نے کبھی نہیں کیا۔ اگر یہ دعویٰ کیا جاتا تو آپ اندازہ کریں پھر تو ہمارا پورا اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جاتا۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ تو شخصی حکومت ہے جو حضور چھوڑ کے گئے تھے۔ اگر حضور شخصی حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو اندازہ فرمائے آپ کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ آپ نے تو کسی کو نامزد نہیں فرمایا، کسی کے بارے میں ہدایت نہیں تھی کہ فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اس کو خلیفہ بنا لینا۔ اس کا مطلب ہے جیسے جمہوری حکومتوں میں، شورائی حکومتوں میں ہوتا ہے کہ جانے والا چلا جاتا ہے، اس کے بعد رائے عامہ کا یہ کام ہے کہ اپنے حکمران کو یا اپنے خلیفہ وقت کو، اپنے امیر المومنین کو وہ چنے اور انتخاب کرے۔ یہی طریقہ مسلمانوں میں بھی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور میں آ کے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ بعض اور لوگوں نے بھی توجہ دلائی، اشارے حضور نے ضرور دیے، اس لیے کہ اس سے بڑا اشارہ اور کیا تھا، جتنے صحابہ نے سمجھا بھی کہ آپ اس بات کو شاید نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی خلافت میں سب سے اہم جگہ جو ہے نا وہ نماز کا مصلی ہے، خلافت کا تخت نہیں ہے۔ اسے جو آدمی خلیفہ وقت ہوتا ہے وہی نماز پڑھاتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ وقت ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے، یہ تفریق ان میں کبھی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، تو آپ امام بھی تھے۔ ہمارے اتنے خلفاء بعد میں آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حتیٰ کہ یزید بھی اپنے محل کی مسجد میں خود نماز پڑھاتا تھا۔ اسے کسی خلافت کا اس کے بعد تصور ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی خلیفہ وقت اور پھر نماز نہ پڑھائے۔ تو جو آدمی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا، پوری امت میں انتخاب کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نماز پڑھائے، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ تم میں سب سے بڑا ہے جس پر دین کے بارے میں اعتماد کیا جا سکتا ہے، دنیا کے بارے میں اس پر اعتماد کیوں نہ کیا جائے۔ حضرت عبادہ بن جراح نے خلیفہ بنی ساعدہ میں جب لوگ جمع ہوئے مہاجرین اور انصار، اور یہ طے ہونا تھا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو انہوں نے چھوڑتے یہ بات فرمائی تھی، وہاں پہنچتے بعد میں پہنچے وہ، انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ اختلاف کس بات پہ کر رہے ہیں کہ جس کو ہماری نمازوں کا امام بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمارا دین جس کے حوالے کیا، کیا ہم اس کو ہم دین سے واپس کر دیں، مصلی سے اتار دیں اور دوسرے کسی آدمی کو کھڑا کر دیں؟ یہ صاف اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے بعد میرا کوئی جانشین ہوگا تو ابو بکر ہوں گے، لیکن حضور نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے اپنے بعد صدیق اکبر نے جس کو نامزد کیا، اس کو نامزدگی کہنا ایک جسارت ہے، لیکن اگر آپ نامزدگی بھی کہیں تو حضرت طلحہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، چند منٹوں کے بعد شاید آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، آخری وقت ہے آپ کا، آپ اللہ کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ جبکہ آپ عمر کے بارے میں جانتے ہو، بڑے سخت طبیعت کے آدمی ہیں، تو وہ تو آپ کی زندگی میں ہمارے ساتھ نرمی نہیں کرتے تھے، تو آپ کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کو جا کر کیا جواب دیں گے آپ؟ تو آپ مرض الموت میں بھی غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور فرما لیں کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ چنانچہ اٹھا کے بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ طلحہ میری بات سنو، میں عمر کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو، ان کا چھلکا سخت ہے، گدا سخت نہیں ہے۔ وہ حضور کی زندگی میں اور میری زندگی میں چونکہ ہم سامنے تھے نا، تو وہ تمہارے ساتھ بعض دفعہ ہمارے احکام کے نفاذ میں سختی کرتے تھے، لیکن جب ان پر بوجھ آ پڑے گا نا پھر تم دیکھو وہ نرم ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری بات یہ کہی کہ تم نے مجھے ڈرایا ہے کہ اللہ کو جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ کہا میں اپنے اللہ کو جا کر یہ جواب دوں گا کہ یا اللہ تیری امت کے سب سے بہتر آدمی کے ہاتھ میں میں خلافت کی باغ ڈور دے کے آیا،
کہا تم مجھے بتاؤ اس سے بہتر آدمی کون؟ پوری امت میں۔ اور پھر یہ کہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ دور تک نہیں ہے، ان کا خاندان اور ایک خاندان ہی اور بنو عدی ایک چھوٹا خاندان، آپ وہ اس کے فرق تھے۔ قریش کی شاخیں تھی لیکن الگ الگ یہ قبیلے سمجھے جاتے تھے، یعنی یہ بھی نہیں کوئی چچا تھا کہ بیٹے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ خاندانی اور تھا، یہ خاندانی اور تھا۔ ہوتا تو عام طور پہ یہ ہے نا نامزدگیوں میں کہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے چچا کو، اپنے تائے کو عام طور پہ اقتدار سپرد کیا جاتا ہے، تو کہا میں اس آدمی کو سپرد کر کے جا رہا ہوں اقتدار جو سب سے بہتر ہے اور میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا میں اپنے اللہ کو یہ جواب دوں گا۔ اور جب اس عمر فاروق دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کسی کو نامزد کرنا پسند نہیں کیا، آپ نے 6 آدمیوں کمیٹی بنائی، اور یہ 6 آدمی کون تھے؟ جو اصحاب جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی یہ 6 ہی آدمی باقی تھے جن 10 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یہ ان میں سے 6 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے ان کی کمیٹی بنائی اور فرمایا تم اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا، لیکن اس سے پہلے رائے عامہ دیکھ لینا کہ پبلک اور عوام کس کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن تک، جبکہ دھڑا دھڑ لاکھوں کی تعداد میں، شاید لاکھوں تو نہ ہو، ہزارہ کی تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے، ان میں سے ایک ایک آدمی سے مل کے انہوں نے دیکھا کہ رائے عامہ کس طرف ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہی تو اصل میں بنیاد تھی اختلاف کی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مکہ معظمہ میں اور جا کے ملے حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے، عبداللہ بن زبیر سے، حسین بن علی سے رضی اللہ، یہی اس زمانے کی چوٹی کے لوگ تھے، اور اب یہ سارے صحابہ تھے اور صحابہ زادے بھی تھے، اور ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر وہ تو خلفاء کے بیٹے تھے، حضرت حسین وہ حضرت علی وہ بھی خلیفہ رسول کے بیٹے، امیر المومنین کے بیٹے تھے۔ انہوں نے سب یہی بات کہی کہ دیکھیے آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں، کیا ان میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا؟ کیا آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر ہے؟ باپ کے بعد بیٹے کا آنا یہ خلافت نہیں، یہ ملوکیت کا راستہ ہے۔ آپ تو ملوکیت کا راستہ کھول رہے ہیں۔ انہوں نے ہر چند ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو وہ دور گزر گیا، اس میں انتخاب کرنے والے اور ان کے دست و بازو تھے وہ خود صحابہ تھے۔ آج تم میں صحابی کتنے زندہ ہیں؟ پھر یہ کہ عالم اسلام دور دور تک پھیل گیا، ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ اب وہ دور پلٹ کے واپس لانا یہ ناممکن ہے۔ میں حالات کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں اس کو بغیر نامزدگی کے نہ چھوڑ کے جاؤں، ایسا نہ ہو کہ پھر قبائل کی جنگ چھڑ جائے۔ اس لیے مجھے بہت سے لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو بنا جائیے، آپ کی ذات پر امت جمع ہو گئی ہے، آپ کے بیٹے کو آپ کے لحاظ کی وجہ سے مان دیں گے۔ کہا اس لیے میں چاہتا ہوں، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا باپ میرا بیٹا ضرور ہو، لیکن انہوں نے ان لوگوں پر سختی نہیں کی۔ تو خیر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت ہمیشہ رائے عامہ سے، مسلمانوں کے انتخاب سے وجود میں آتی رہی۔ اسی حسین اگر اپنا جائز حق سمجھتے یہ کہہ کر کہ میں چونکہ علی کا بیٹا ہوں، میں نواسا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میرا زیادہ حق ہے خلافت پر، تو یہ شخصی حکومت کے طور اتوار ہے، یہ شورائی حکومت، جمہوری حکومت تو ایسے نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات انہوں نے کبھی نہیں کہی۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں صاحب کہتا ہوں ان پر الزام لگاتے ہیں، جو باتوں نے کبھی کہی نہیں۔ انہوں نے جو بات کہی ہے اور جو انہیں خط بھیجا بصرے والوں کے بعد، جو یزید کے بعد جرنیلوں کے ہاتھ آ گیا، اور خود مسلم بن عقیل نے مکے میں کوفے میں آ کر جو بار بار جو تقریریں کی، جو کچھ کہا، اور راستے میں جو آپ نے تقریریں کی ہے سیدنا حسین نے، ان میں ایک ہی بات بار بار کہی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ اور بعض دوسرے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اکا دکا صحابہ ابھی زندہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تھی کہ لوگوں اگر کوئی حکمران اسلام کی بنیادی احکام کو توڑتا ہو، حلال کو حرام کرتا ہو، حرام کو حلال کرتا ہو، حدود اللہ کو پامال کرتا ہو، پھر اگر تم دیکھتے رہے اسے اور تم نے اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا اور اس کی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، تو اللہ جب اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اس حکمران کو پھینکے گا، ان کے ساتھ تمہیں بھی پھینکے گا، تم بچو گے نہیں۔
کہا چونکہ میں نے بار بار یہ حدیث سنی ہے صحابہ کرام سے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا حق ہے کہ صورتحال کو بدلیں۔ چنانچہ آپ کربلا میں پہنچ گئے ہیں اور اس سے پہلے حرب یزید کے سامنے یہی بات آپ نے بار بار فرمائی۔ البتہ جو آپ نے نسب کے حوالے سے باتیں کہی ہیں نا، وہ اس حوالے سے کہی ہیں کہ لوگوں تم جو میرے قتل کرنے کے لیے جہاں جمع ہو گئے ہو اور 4000 کا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، تم نے کوئی پہچانا ہے میں کون ہوں؟ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ جب قومیں بگڑتی ہیں نا، وہ نہیں پہچانتی کہ مقابل کون ہے۔ آپ نے کہا تم نے نہیں سنا، اور ایسے پوچھو انس سے وہ زندہ ہے ابھی، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر میں سوار نہیں ہوتا رہا؟ کیا حضور نے میرے منہ کو نہیں چوما؟ کیا حضور نے اپنی زبان میرے منہ میں نہیں ڈالی؟ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ کیا میں حضور کی گود میں پل کر جوان بڑا نہیں ہوا؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا ہم دونوں بھائیوں کے لیے کہ تم جنت کے سردار ہو؟ کیا میرے والد علی نہیں ہے؟ کیا میری والدہ فاطمہ نہیں ہے جو سید النساء اہل جنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار؟ میں نے کبھی آج تک کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی، میرے ذمے کسی آدمی کا ٹیڈی پیسہ نہیں ہے، کسی کا کوئی دوسرا حق میرے ذمے نہیں ہے، تو تم آخر مجھے قتل کرنے کیوں آ گئے؟ لیکن ان میں سے کسی بات کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوا۔ یعنی آج جب ہم دیکھتے ہیں نا یہ صورتحال کہ اگر حکومت پولیس کو حکم دے دیتی ہے نا کہ فلاں عالم دین کو مار مار کے اس کا کچمبر نکال دو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں ہم کس کو مار رہے ہیں۔ ایوب خان کے زمانے میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اب ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ ایوب خان کے زمانے میں میرے خیال میں لوہائی دروازے کے قریب مولانا عبدالعلی صاحب مرحوم کے صاحب زادے مولانا عبید اللہ انور، نہایت سیدھے سادے نہایت متقی آدمی، میں ان کو بارہا ملتا رہا، اور وہ تقریر بہت اچھی کرتے لیکن سیاسی زبان وہ بولنا ہی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس طرح برہنہ ہو کر کھلم کھلا جارحانہ انداز میں تقریریں نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود جب ایک بہت اہم ایشو پر وہ بھی اس قافلہ حق میں شریک تھے تو ان کو پولیس سے پڑھ کے وہ ٹھڈے مارے، اس زمانے کے ایس پی نے، میں جانتا ہوں وہ چیمہ تھا، ان کے پیٹ میں ٹھڈے مارے، بالآخر چند سالوں کے بعد انہی زخموں سے ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے کب اور آج کیا ہو رہا؟ یہ اتنے علماء جو قتل ہوئے، قتل کرنے والے یہ مسلمان ہی تھے اور مسلمان ہی ہیں، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں اور حوث زر ان کو لے بیٹھتی ہے اور وہ عہدہ منصب کی اسیر ہو کے رہ جاتی ہیں، پھر ان کو خدا رسول یاد نہیں رہتا۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی جو دے ڈالی ہے سیدنا حسین نے، تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آپ اقتدار چھیننا چاہتے تھے، نہ یہ مسئلہ تھا یہ سمجھتے تھے کہ میرا ہی جائز حق ہے اس اقتدار پر، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو انتہائی جمہوریت اور شورائیت کا ذہن رکھتے تھے اور قرآن و سنت کے عالم تھے، ان سے زیادہ اسلامی نظام حکومت کو کون سمجھتا تھا؟ وہ صرف ایک بات کے لیے اٹھے جو میں نے حدیث بھی پڑھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید برسر اقتدار تو آ گیا اور اس کی بیعت بھی لے لی گئی، اور اکثریت نے، بلکہ قطعی اکثریت نے، بہت بڑی اکثریت نے بیعت کر لی اس کی حکومت یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کی خلافت ایک طرح سے مستحکم بھی ہو گئی۔ لیکن اب جو اس نے پرپرزے نکالے ہیں، اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اصل میں درمیان میں ایک بات شروع کر رہا ہوں، میں ایک ترتیب سے تقریریں کرتا بھی زیادہ آسان ہوتا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس نے جو پرپرزے نکالے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اس کے حالات ایسے نہیں تھے۔ اس زمانے کے مورخین جو ہمارے سامنے نقشہ کھینچتے ہیں اس کا، وہ کہتے ہیں وہ نماز خود پڑھاتا تھا، نمازی تھا، بعد جہادی لڑائیوں میں خود شریک رہ چکا تھا، اس لشکر کی اس نے قیادت کی تھی جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس میں کوئی ایسا زیادہ جو ہمارے مورخین آیات بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں کتوں سے شکار کھیلتا تھا، یا اس کے چار یاری میں ضرور وہ مزے لیتا بیٹھتا، لیکن وہ شرابی آدمی نہیں تھا۔ اس نے جو جرم کیا نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ جرم یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں نظام حکومت بخشا تھا، اس کی بنیاد جیسے بار بار میں عرض کر رہا ہوں شورائیت پر تھی، اور لوگ اس کے ذمہ دار تھے۔ جس کو آزادانہ رائے سے وہ اپنا حکمران بنائے وہی بن سکتا تھا، نامزدگی یا زبردستی یہ اسلام میں نہیں چلتی تھی۔ یہ سب سے پہلے رائے عامہ سے وجود میں آنے والی خلافت سے نہیں سنبھالی،
اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر معاویہ کے زیر اثر اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، لیکن جب بعد میں اس نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا، پھر بعد میں نمازیں بھی چھوٹنے لگی، بعد میں عیاشیوں میں غرق ہونے لگا. یہ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد کے حالات ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بعد میں ایک آدمی اچھا بھلا ہوتا ہے لیکن جب اس کو اقتدار ملتا ہے وہ بدل جاتا ہے. میں پڑھے لکھے لوگ نہیں، اس میں ایک حوالہ دوں گا کہ عبد الملک بن مروان بنی امیہ کا سب سے مضبوط حکمران گزرا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فقیہ تھا حضرت امام مالک کے پائے کا. امام مالک کا ہم اثر تھا یا ان سے کچھ بات کا، لیکن بہت بڑا فقیہ تھا. اس قدر عبادت گزار تھا کہ اس کو حمامت المسجد کہتے تھے. مسجد کی کبوتری، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا اور قرآن پاک پڑھتا رہتا. حدیث کا بہت بڑا عالم، لیکن اس کے بعد مروان کے مرنے کے بعد جب تخت خلافت خالی ہوا تو لوگ آپس میں اختلافات ہوئے. بالآخر فیصلہ ہوا کہ عبد الملک کو یہ اقتدار حوالے کیا جائے. یہ مدینہ منورہ میں تھا اور فیصلہ ہوا دمشق میں، وہاں سے اس کو بلایا گیا. اور جب بلانے والا قاصد اس کے بعد پہنچا ہے تو یہ بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. اس نے جا کر خبر دی کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آپ امیر المومنین ہو گئے. آپ کے خاندان نے اور آپ کی شورا نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور لوگوں سے آپ کے لیے بیعت لے لی گئی ہے، آپ جلدی کریں میرے ساتھ نکلو، دمشق پہنچے. قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن پاک کو اس طرح بند کیا اور کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے. اب میں پلٹ کے تجھ سے نہیں پوچھوں گا حکومت کس طرح کرنی. یعنی آج تک تو میں تیرے احکام پہ چلتا تھا، تیری تلاوت کرتا تھا. اب جب مجھے اقتدار ملا ہے تو اقتدار کا مطلب یہ کہ میرے سر پہ جو کلغی سجائی گئی ہے، اب میں اپنی کلغی کو بلند رکھنے کی جیسے بھی کوشش کروں گا، کر سکتا ہوں کروں گا. میں تیری بات اب نہیں سنوں گا، اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے. یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس کے بہت سارے آپ کو ایسے حوالے ملیں گے کہ اچھے بھلے لوگوں کے پاس جب اقتدار آیا تو وہ فرعون بن گئے، نمرود ہو گئے، حداد شداد بن گئے، ہٹلر بن گئے، مسولینی بن گئے. یہ تو جن لوگوں کی تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ان کا کمال ہے کہ ان کو اللہ نے بڑی بڑی سلطنتیں بخشی ہیں، حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو، لیکن ان کی زندگی میں بال برابر فرق نہ آئے. ہستانی فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین بن چکے تھے عمر، تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، میں نے ان کے کرتے کے پیبند گنے تو 32 پیبند تھے ان کے کرتے میں، 32 پیبند، اور ان میں بیشتر چمڑے کے تھے. ان کو کپڑا بھی نہیں ملا، چمڑا ملا تو اس سے وہ پیبند کاری کر لی گئی. اس وقت 36 لاکھ مربع میل علاقے پر حکمران تھے عمر، لیکن حال ان کا یہی تھا. اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دی فقر ہے شاہی نہیں. اور اس نے فارسی میں بھی کہا کہ ہاں مسلمانہ کے میری کرداند در شہنشاہی فقیری کرداند، انہیں شہنشاہی میں فقیری کی ہے. یہ تو وہ تھے جو حضور کے تربیت یافتہ تھے. ہستانی کو کوفے میں لوگوں نے اس حال میں دیکھا کہ ایک اوپر چادر لی اور ٹھٹھڑ کانپ رہے ہیں اس سے، سردی کا موسم. تو نے کہا امیر المومنین سردی ہے، آپ کو اور لے لیجیے. کہا میرے پاس کپڑا ہی نہیں. یہ حکمران ہے اپنے وقت کا، اور ایک چادر ہے جو سردی نہیں روکتی، اسی میں گزارا کیا جا رہا. حضرت عمر بیمار پڑتے ہیں تو حکیم تجویز کرتا ہے کہ آپ شہد لیں، اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا میرا جو گزارا الاؤنس ہے نا، اس میں شہد خریدنے کی گنجائش نہیں ہے جو مجھے بیت المال سے ملتا ہے. وہ تو روز کا روز آتا ہے اتنا جتنا ہم کھا پی لیتے ہیں بس. انہوں نے کہا بیت المال سے لے لیجئے. انہوں نے کہا بیت المال پر تصرف کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے، تو مسلمانوں کا مال ہے یا اللہ کی امانت ہے. البتہ مسلمانوں سے پوچھوں گا تو کروں گا. ظہر کی نماز میں جب ہزاروں آدمی جمع تھے تب آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں میں بیمار ہوں، حکیم نے میرے لیے شہد تجویز کیا، تو کیا میں چھٹان پر شہد اگر تم اجازت دے دو تو بیت المال سے لے لوں؟ لوگ چیخ اٹھے کہ آپ کیا بیت المال سے شہد بھی نہیں لے سکتے؟ اندازہ فرمائیں یہ لوگ تھے اصل میں جن کی تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. ان کو جہاں بھی بٹھا دیا گیا
اور جس منصب پر فائز کر دیا گیا جو کہ تربیت پختہ تھی نا، ایسی وہ کہیں نہیں ڈولے. بلکہ ان لوگوں کا تو حال یہ تھا، ابو ہریرہ کو غالباً کوفہ یا بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، تو وہ اس حال میں بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، دیکھتے تھے، حالات دیکھتے تھے کہ بعض وقت کوئی بڑی بوڑھی اگر کہیں سے آئی ہے اور اس کے بعد گٹھڑی ہے، اسے دیکھا اٹھانے والا نہیں ملتا. ابو ہریرہ نظر آئے، انہیں سمجھا کلی ہے کوئی، کہا کلی میرا سامان اٹھاؤ گے؟ گھر ضرور اٹھاؤں. سر پہ رکھا گھر چھوڑا. جب لوگوں نے راستے میں سلام کیا نا امیر کہہ کر، تب وہ بیچاری پریشان ہوئی. انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کو اچھا گھر چھوڑ کے آؤں گا. لیکن حالت ان کی ایسی تھی کہ لوگ ان کو ایک مزدور سمجھتے تھے. اسی سوسائٹی کے پروردہ تھے حسین، اور ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو صحابہ سے ان کو نہ ملی، اور ان میں کوئی ایسی بات تلاش نہیں کی جا سکتی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یزید کا برسر خلافت آ جانے کے بعد جو سب سے بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت ملوکیت کا راستہ اختیار کر رہی ہے. اب بیت المال وہ بیت المال نہیں رہا جو عمر کے پاس تھا، اب بیت المال خزانہ ہے جس میں آزادانہ تصرف کرتا ہے حکمران، بلکہ اس کے منہ چڑھے لونڈے وہ بھی تصرف کرتے، کوئی روکنے والا نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات خلاف شریعت نظر آئی حکمران میں تو ایک بدو کھڑا ہو کر ٹوکتا تھا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اللہ سے ڈریں. جیسے مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ عمر فاروق ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو ان کی عادت ہمیشہ وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی تھی. حضور بھی جب خطبہ شروع کرتے تھے نا تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ خطیب ساتھ حکمران بھی تھے، وہ بیچارے بے کس مولوی تو نہیں تھے نا. اسے خطبے کا پہلا لفظ یہ ہوتا تھا اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو. ایک بدو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیے عمر کا جو دبدبہ ہے کہ خالد بن ولید جنہوں نے پورا عراق اپنی تلوار کی زور سے اسلام کے قدموں میں ڈال دیا. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی باغ نہیں ہے کہنے میں کہ جس قدر تاریخ ہم جانتے ہیں کسی ماں نے اس سے بڑا جرنیل نہیں پیدا کیا جس نے کبھی شکست نہ کھائی. نپولین بہت بنا پھرتا، واٹرلو کے میدان میں اس کا برکس نکل گیا اور بالآخر قید ہوا اور اسی قید میں مارا گیا. اپنے تئیں یہ کہتا ہے کہ میرے لغت میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، پھر ممکن کا لفظ نہ رہا اس کی لغت میں، سب کچھ ناممکن ہی ہوگی. لیکن جس آدمی نے تلوار کی نوک سے نئے راستے نکالے وہ خالد تھے. لیکن عمر فاروق نے ایک خط کے ذریعے ایک قاصد بھیج کر اس حال میں ان کو معذور کیا. کوئی ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، قاصد گیا ان کے سر سے ٹوپی اتاری، پگڑی اتاری، اسی سے ان کا گلا باندھ دیا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ آپ معذور کر دیے گئے. حضرت خالد جیسا آدمی سر نہیں ہلا سکا. اور جب عراق میں جا کر ایک بڑے اجتماع عام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جب عراق کو میری ضرورت تھی تو میں نے عراق کو اپنے تلوار کے زور سے مسلمانوں کے قدموں میں ڈالا، آج میری شاید ضرورت ہی نہیں، مجھے معذور کر دیا گیا. تو ایک سپاہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ امیر آپ ایسی بات نہ کہیں، اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. تو خالد فرمانے لگے کہ عمر کی زندگی میں کوئی فتنہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ہیبت ہے عمر کی اور یہ جلال ہے ان کا. حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتا وہ شیطان چھوڑ دیتا. اور یہ بھی فرمایا تھا اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی نا تو اس کیلیبر کا کوئی آدمی تھا، صرف عمر تھا، وہ عمر نبی ہوتا، اس کو اللہ نبوت دیتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. تو پھر کہنا یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود بدو کھڑا کر کہتا ہے کہ آپ کی نہ بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. حضرت عمر بجائے مشتعل ہونے کے ممبر سے اتر آئے، اس کے پاس جا کر کہنے لگے بھائی ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ نہ تو میری بات سنو گے نہ اطاعت کرو. انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیے جو آپ نے دو چادریں اوڑھ رکھی ہیں، بعض روایات میں ہے کرتا پہن رکھا، لیکن بعض روایات میں ہے کہ چادریں اوڑھی ہوئی تھی، ایک چادر باندھی ہوئی تھی ایک اوپر اوڑھی ہوئی تھی، کرتا ورتا کوئی نہیں تھا آپ کے جسم پر. انہوں نے کہا آپ کو جو یمن سے چادریں آئی تھی وہ تمام مسلمانوں کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ بھی مسلمانوں کے برابر ہیں، حکمران ہو کر آپ کو حصہ بڑھ تو نہیں گیا نا، تو یہ آپ نے دو چادریں کہاں سے لے لی؟ اس کا مطلب یہ ایک آپ نے چوری کی ہے اور یہ ظلمن چھینی ہے. تو اگر آپ مسلمانوں کے بیت المال میں خیانت کرتے ہیں تو آپ اس قابل کہاں ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے اور اطاعت کی جائے؟
آپ نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا کہ عبداللہ ہے؟ عبداللہ کھڑے ہوئے آپ کے صاحبزادے، عبداللہ اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ ایک چادر ابا جان کی اپنی ہے، دوسری میری ہے، میں نے اپنے ابا جان کو دی ہے، حضور کا حضرت عمر کا ایک ہی جوڑا ہے، وہ خشک کرنے کے لیے ڈالا ہوا تھا، وہ ابھی سوکھا نہیں تھا کہ خطبے کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے ایک چادر جو اپنے حصے میں تھی وہ باندھ دی، دوسری چادر میری لے کے اوڑھ کے آ گئے ہیں، کہا آپ نے خیانت نہیں کی، یہ میری ہے چادر جو آپ نے اوڑھ رکھی ہے۔ اب بدو کہنے لگا آپ فرمائیے، آپ ہم سنیں گے، میری اطاعت بھی کریں گے۔ تو جس دین نے یہ آزادی رائے بخشی تھی مسلمانوں کو، بلکہ یاد رکھو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا، یہ ہر امت میں سے اس امت میں سے ہر مسلمان کا حق بنا دیا گیا تھا کہ جو مسلمان اپنی آنکھوں سے غلط بات دیکھتا ہے اس کو ٹوکے، اور جب دیکھتا ہے نیکی کمزور پڑ رہی ہے اس کو فروغ دے، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی کو تو اظہار رائے کہتے ہیں۔ آج اظہار رائے دینے کے بعد بڑے احسان جتلاتے ہیں حکمران کہ ہم نے آپ کو لکھنے کی آزادی دے رکھی ہے، ہم نے بولنے کی آزادی دے رکھی ہے، جبکہ اسلام نے یہ لکھنا اور بولنا اس کی آزادی نہیں دی تھی، اس کا حق بنا دیا تھا مسلمانوں کو کہ یہ تمہارا حق ہے، جب چاہو اس کو استعمال کرو۔ چنانچہ میں استعمال عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں اپنی ذات کی طرف بلانا شروع کر دوں بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف بلانے کے، کہ یہ نہ کہوں کہ دین کو سنو اور مانو بلکہ یہ کہوں میرا حکم مانو، تو تم کیا کرو گے؟ ایک بدو اٹھا، گاؤں دور سے گاؤں سے آیا ہوا آدمی، اسے تلوار سے نیام سے تلوار کھینچی اور فضا میں لہراتا ہوا کہنے لگا کہ عمر جس دن تم نے دین کا راستہ چھوڑ کر اپنی ذات پہ ہمیں چلانے کی کوشش کرو گے نا، اس دن اس تلوار کی نوک سے تیرا دماغ سیدھا کر دوں گا۔ کیسے لوگ پیدا کیے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ حضرت عمر فاروق، لوگوں نے اس کو روکنا چاہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، ادب سے بات کرو۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا، فرمایا اگر یہ نہیں کہیں گے تو بے مصرف ہوں گے، اور ہم نہیں سنیں گے تو ہم بے مصرف ہوں گے۔ اور یہ فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج عمر کو سیدھا کرنے والے لوگ زندہ ہیں، اور جب تک تم زندہ ہونا تمہارے حکمران صحیح راستے پر چلیں گے۔ مسلمانوں، یوں تو بات سے باہر نکلیے، جی چاہتا میں کہوں لیکن کس منہ سے کہوں؟ حضور نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے تم ہوگے ویسے حکمران۔ آج ہم حکمرانوں کو روتے ہیں نا، کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ ہم نے کبھی حکمرانوں کو ٹوکنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی ٹوکتا مارا جاتا ہے، جیل میں جاتا ہے، ادھیرا کھدیرا جاتا ہے، آپ نے کبھی اس پر احتجاج کیا؟ جو آدمی جہاں بیٹھا سمجھتا یہ اس کا کام، مار کھاتا، پھر مجھے کیا مصیبت پڑی، مجھے تو اپنی روٹی کمانی ہے اور بچوں کو کھلانا، بس اللہ نے خیر سنا۔ تو کہنا یہ ہے کہ صرف ایک بات پر حسین بے صبر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس نے جو ملوکیت کا رستہ کھولا ہے، اسلام نے بھی یہ بتایا تھا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اسی کا حکم سب سے بڑا حکم ہے۔ یہ جو ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ہم مسلسل اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہماری اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے تب اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے، جو بڑا ہوگا حکم اسی کا چلے گا۔ اور یزید نے کہا یہ ٹھیک ہے مقصد میں اب کوئی بڑا نہیں، وہ اللہ ہی بڑا ہے، لیکن جہاں تک تخت حکومت کا معاملہ ہے اور حکومت کے ایوانوں کا، وہاں ہم بڑے ہیں، خدا بڑا نہیں ہے۔ وہاں اب اللہ کا حکم نہیں چلے گا، وہاں ہمارا چلے گا۔ یہ جو دراڑ پڑی ہے نا، خلید حائل ہوئی ہے کہ ایوانہ حکومت میں اور بیوروکریسی میں اور حکومت کے اداروں میں یہ سمجھ لیا گیا کہ وہاں خدا کا حکم نہیں چلتا، خدا کا حکم صرف مسجد کی حد تک محدود ہے۔ اس کا آغاز یزید سے ہو رہا تھا۔ حسین کہنے لگے کہ ہمیں تو مشق یہی کرائی گئی۔ سورہ مدثر پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی قرآن کریم میں، پہلی سورت۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمری اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھ، لیٹنے کا وقت گیا، اٹھ لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا، اور ان کو کہو تمہارا سیدھا راستہ کیا ہے کہ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر کہ بڑا صرف خدا ہے، نہ فوج بڑی ہے، نہ فوج کا جنرل بڑا ہے، نہ کوئی سیاستدان بڑا ہے، نہ کوئی مولوی بڑا ہے، نہ پیر بڑا ہے،
بڑا صرف کون ہے؟ صرف خدا. بڑے تو اللہ کے رسول بھی نہیں ہوتے اللہ کے مقابلے میں. جب حضور سے کہا گیا تھا فاطمہ بنت قیس کو معاف فرما دیں، آپ فرمانے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حد ہے جو میں نافذ کر رہا ہوں. یہ تو بیٹی قیس کی ہے نا، میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں مجبور تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اسے کہ بڑا تو خدا ہے. یزید نے کہا کہ بڑا میں ہوں، میرے اختیارات وسیع ہیں، میرا اقتدار سب سے بڑا. بس یہ تھی اختلاف کی بنیاد. یاد رکھو مسجد اسرے جیسے پہلے بڑھی ہوئی تھی نمازیوں سے، یزید کے زمانے میں مسجدوں کے نمازیوں میں کمی نہیں آئی تھی. تعلیمی اداروں میں وہی اللہ کا دین پڑھایا جا رہا تھا. عدالتوں میں اسلامی شریعت کے مطابق ہی فیصلے ہو رہے تھے. اگر تبدیلی آ رہی تھی تو ایوان حکومت میں، طریقے حکومت میں، طرز حکومت میں اور حکمران کے اختیارات میں، یہ تھی وہ ایک بات، ایک شعبہ متاثر ہو رہا تھا تو حضرت حسین اس پر صبر نہ کر سکے. انہوں نے کہا آج یہ ایک شعبہ جو متاثر ہو رہا ہے نا، اگر اس کو نہ روکا گیا تو شروع میں جب دوسرے شہروں کے لیے ٹرینیں نکلتی ہیں نا تو آپ جانتے ہیں سگنل تک وہ اکٹھی چلتی ہیں. سگنل کے بعد جا کر پشاور کی ٹرین ایک طرف نکل جاتی ہے، کراچی کی ٹرین دوسری طرف نکل جاتی ہے. لیکن جب وہ سگنل مڑتی ہے نا اس سے پتہ نہیں چلتا یہ کتنا بڑا فاصلہ ہو جائے گا. جب وہ اپنی منزل پر پہنچتی ہے تب پتہ چلا کہ وہ پشاور ہو کراچی. آج سگنل بدلا جا رہا تھا، خلافت سے ملوکیت کی لائن پر گاڑی کو ڈالا جا رہا تھا. صدیق حسین نے دیکھا کہ اگرچہ گاڑی بہت مضبوط، بڑی تیز رفتار ہے، میں اس کے سامنے آیا تو مارا جاؤں گا، لیکن آپ نے کہا کچھ بھی ہو میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا. دیکھیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، صرف ایک شعبے میں تبدیلی. اور حسین جو سب سے زیادہ معزز فرد تھے امت مسلمہ کے اس وقت، جو جنہیں نور سمجھا جاتا، روشنی سمجھا جاتا تھا اللہ کے دین کی، اس نے اس بات کو برداشت نہیں کیا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کیا باقی رہ گیا ہے؟ کیا نمازیوں کی اکثریت مسجد میں ہوتی ہے؟ باہر جا کے دیکھ لو، جمعہ نہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے. کیا ہمارے حکمران نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں کسی حکمران کے خلاف بغاوت نہ کرنا جب تک وہ نماز تمہیں پڑھاتے رہے. نماز آخری فرق تھا. جب تک وہ جہاد کا حکم دیتے رہے، جب تک حدود اللہ کا اجرا کرتے رہے، اور جب تک اپنی ذمہ داری میں مناسک حج ادا کرتے رہے، یہ چار کام ہوتے ہو تو پھر بغاوت نہ کرنا، باقی چیزوں کو برداشت کرنا. یہ کوئی ان چاروں میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ ہمارا نظام تعلیم بگڑ نہیں گیا، تلپٹ ہو گیا، اور مزید اس میں تو تھوڑی بہت باقی تھی نہیں چیزیں، اس کو نکال ڈالا گیا. ہماری مسجدیں مخدوش ہو کے رہ گئی. اب یہاں زبانیں، اگر زبان کو بہت منہ زور قسم کا آدمی ہے، زبان اس کی بہت چلتی ہے، تو اس کی جگہ پر ممبر نہیں ہے، اس کی جگہ جیل خانہ. یعنی اب زبانیں بھی آزاد نہیں رہی، مسجدیں بھی آزاد نہیں ہیں، اور باقی تو پوری زندگی وہ تو بالکل شیطان کے راستے پہ جا رہی ہے. تو ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ حسین کا نام تو لیتے ہیں، وہ دین کے ایک شعبے کے بگاڑ کو برداشت نہ کر سکے، ہمارے دین کا بچا ہی کچھ نہیں، تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. میں بس صرف ایک بات کہتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ مجھے اور کوئی کسی نہ شیعوں سے نہ سنیوں سے کسی سے مجھے کچھ اناد نہیں ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بنیادی مسئلہ تھا اسلام کا نا، وہ یہ تمہارے حکمران اللہ کے فرمانبردار بندے ہونے چاہیے، کسی یزید کے پیروکار کو حکمران نہ ماننا، اللہ کا دین نافذ کرنا، یزید کا دین نافذ نہ کرنا. بس یہ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، یہ ایک بات کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر. شوق سے آپ عزاداری کرے، روئے پیٹے، جو چاہے سو کرے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اس کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر. میں تو اتنی بات کہتا ہوں، اسے بھی مان لے کہ عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری نہ کر. بس صرف یہ ایک بات کہتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ یزید ہے، کیونکہ یزید اللہ کے احکام کو توڑتا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ یزید کے راستے پر چل رہا. جو حدود اللہ کا اجرا ہونے نہیں دیتا وہ یزید کے راستے پر چل رہا.
ہم میں سے جو آدمی اللہ کے دین کے نفاذ کے حق میں نہیں ہے وہ یزید کے پلڑے کا آدمی ہے. ہم نے یزیدوں کو اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے, نام حسین کا لیتے. خدا کی دھاندلی تو ختم ہونی چاہیے. حسین رونے کی چیز نہیں ہے, ان کی ذات و فخر کرنے کی والی شخصیت ہے. جوش نے ٹھیک کہا تھا کہ ماں حسین اب تک گلفشا ہے تیری ہمت کا باغ, آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ, تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ, تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ, شوق کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے. آقا وہ اسی کا ہوگا اس کے طریقے پر چلے گا. لیکن یہ طرز عمل جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ ہم حسین کے غم میں روئیں گے بھی, ان کا ذکر بھی کریں گے, اور اگر اس طرح خدا نہ کرے میں اس کے حق میں نہیں ہوں, کوئی شادی بیاہ کر لیتا ہے, میں نہیں کہتا کہ ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں اگر کوئی کر لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے حسین کا دشمن. لیکن جب ہم نمازوں کا نظام توڑتے ہیں, زکوٰۃ کا نظام توڑتے ہیں, حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں, ان لوگوں کو اپنے ووٹ دیتے ہیں, ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ اللہ کے دین نہیں ہے, یہ شیطان کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں, تو ہمارا کیا رشتہ ہے حسین سے؟ اس لیے پورے عالم اسلام کی مجموعی حالت کو دیکھ کر تو جو بات اقبال نے کہی تھی آج وہ زندہ ہوتا خدا جانے کیا کہتا, میں وہی بات کہہ سکتا ہوں. اس نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, کوئی نظر نہیں آتا دور تک حسین, کہ جو اس کفر کا راستہ روکے, اقتدار کو واقعتاً صحیح معنی میں چیلنج کرے, کوئی نظر نہیں آتا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. اس لیے مجھے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے, اور آپ کو اپنے گریبان میں پھر شاید یہ 10 دن ہمیں کچھ کام دے جائے اور اس سے ہمیں کچھ سبق ملے. ورنہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ یزید کا راستہ ہے, یہ حسین کا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.